آتے تھے۔ جب اس ٹیلے سے انہیں کچھ نظر نہ آیا تو وہاں سے اتر کر دوسرے ٹیلے پر چڑھ گئیں، وہاں سے بھی انہیں کوئی دکھائی نہ دیا۔ حضرت ہاجرہ سخت پریشان ہوئیں۔ ان دو مقامات کے درمیان وہ بدحواسی کے عالم میں 7 مرتبہ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر بھاگ کر گئیں۔ جب بھاگ دوڑ سے کچھ حاصل نہ ہوا تو تھک کر بیٹھ گئیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ پرانے عہد نامے کی کتاب پیدائش میں اس کا ذکر یوں ہوا ہے: تب خدا نے اس لڑکے کی آواز سنی اور خدا کے فرشتے نے آسمان سے ہاجرہ کو پکارا اور اس سے کہا کہ اے ہاجرہ، تجھ کو کیا ہوا؟ مت ڈر کہ اس لڑکے کی آواز جہاں وہ پڑا ہے خدا نے سنی۔ اٹھ اور لڑکے کو اٹھا اور اپنے ہاتھ سے سنبھال کہ میں اس کو ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ پھر خدا نے اس کی آنکھیں کھولیں اور اس نے پانی کا ایک کنواں دیکھا۔ اصل میں یہ ایک چشمہ تھا۔ حضرت اسماعیل کی ایڑی جس جگہ ریت کو رگڑ رہی تھی، عین اسی جگہ چشمہ ابلا۔ اس چشمے کی برکت سے یہ مقام قافلوں کے پڑاؤ کی جگہ بن گیا اور اس چشمے کا نام زمزم ٹھہرا۔ پھر یوں ہوا کہ حضرت ابراہیم کو بیٹے اور بیوی کی یاد آئی۔ حضرت سارہ کی گود بھی ہری ہو چکی تھی۔ ان کی گود میں اسحاق نام کا بیٹا کھیلتا تھا۔ ان سے رخصت ہو حضرت ابراہیم ہاجرہ اور اسماعیل کی تلاش میں نکلے۔ چلتے چلتے آخر منزل مقصود پر پہنچے اور اس کے بعد کا احوال قرآن میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ خدا تعالی نے ابراہیم کو چشمہ زمزم کے قریب وہ مقام دکھایا جہاں اسے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر امن و امان کا ایک گھر تعمیر کرنا تھا۔ بتایا گیا کہ یہ گھر کس طرح تعمیر کیا جائے گا اور اس کا کیا نام رکھا جائے گا۔ نام کعبہ تجویز کیا گیا۔ کعبہ جب تعمیر ہو رہا تھا تو ایک فرشتہ ابو قبیس کی پہاڑی پر پہنچا اور وہاں سے وہ آسمانی پتھر اٹھایا کہ اس دن سے جس دن سے وہ زمین پر اترا تھا محفوظ چلا آتا تھا۔ یہ پتھر جنت سے زمین پر آیا تھا اور جنت سے اترتے وقت وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن آدم کے بیٹوں کے گناہوں کے اثر سے وہ سفید سے سیاہ ہو گیا۔ جب یہ مقدس گھر تعمیر ہوا تو خدا کی طرف سے حکم آیا کہ اسے مقام حج قرار دیا جائے۔ حج کے آداب طے کیے جائیں۔ جو یہاں حج کرنے آئیں انہیں آداب سے آگاہ کیا جائے۔ یوں وادی بکہ کا یہ مقام حج بن گیا اور بکہ رفتہ رفتہ مکہ بن گیا۔ اور وہ 2 ٹیلے جن کے درمیان حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں 7 مرتبہ دوڑیں، صفا اور مروہ کہلائے، اور حضرت ابراہیم نے حاجیوں کے لیے یہ لازم قرار دیا